वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक दुविधा, डिलेमा के बारे में बात करूंगा। वो फंस गए हैं। एक तरफ अमेरिका और चाइना है, दूसरी तरफ हिंदुत्व की एंगर, रेज, क्रोध। एक तरफ इंटरनेशनल प्लेयर्स, दुनिया के दो सबसे बड़े मुल्क इंडिया पे दबाव डाल रहे हैं कि वो रेस्ट्रेन से काम करे, वो सब्र से काम करे, और कोई इंडिया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो जंग की रेटरिक हो रही है उस पर कदम ना बढ़ाए, कुछ एस्कलेशन ना करे। दूसरी तरफ हिंदुत्व की नफ़रत भरी गुस्सा है, जो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान पे हमला करके उसे नस्त नाबूद कर दे। सो ही स्टक बिटवीन द रॉक एंड द हार्ड प्लेस, जैसा कहते हैं अंग्रेज़ी में। तो मैं आज उस दुविधा, उस डिलेमा के बारे में आपसे बात करूंगा, और उसका इंडिया की पॉलिसी पे क्या असर होगा। लेकिन उससे पहले कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, और प्लीज़ रिमेंबर टू प्रेस द बेल आइकॉन, वरना आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे अबाउट न्यू वीडियोस। सबसे पहले तो मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ जो इंडिया से मेरे चैनल को वीपीएन का इस्तेमाल करके देख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो एक बहुत ही बेहतरीन चाल चली है, वो है कि कॉन्वर्सेशंस को उन्होंने बैन कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है इंडिया में। तो इंडिया में आप मेरी कमेंट्रीज़, मेरी टिप्पणियाँ नहीं देख सकते, क्योंकि मुझे लगता है कि मोदी गवर्नमेंट, जो अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, और मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच को उन्होंने रोक दिया है। वो डर रहे हैं कि मेरी एनालिसिस सुन के जो 15,000 लोग देखते हैं इस चैनल को, जिसमें से तकरीबन 6-7 हज़ार तो दुनिया में होते हैं, अमेरिका में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, तो वो तो देखेंगे ही और देख रहे हैं। बट जो इंडिया में जो 10-15 हज़ार लोग देखते थे, उनको इन्होंने महरूम कर दिया है। ख़ास तौर से जो स्टूडेंट्स आईएएस वगैरह के एग्ज़ाम्स लेते हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, मीडिया है, और जो थोड़े बहुत इंटेलेक्चुअल्स और लीडर्स हैं जो इस चैनल को फॉलो करते हैं, उनको महरूम कर दिया है फ्रॉम द एनालिसिस दैट आई ऑफर कॉन्वर्सेशंस। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है और फ़ख्र है कि बड़े बड़े चैनल जैसे ध्रुव राठी है या रविश कुमार है, ऐसे बड़े चैनल्स को उन्होंने नहीं बैन किया, ब्लॉक किया, लेकिन मुझे ब्लॉक कर दिया। बिकॉज आई थिंक कि हम जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं वो इतना एनालिटिकली शार्प है कि वो इससे डरते हैं। एनीवे anyway, तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ जो वीपीएन को देखते हैं, और प्लीज़ अपने दोस्तों से और अपने कनेक्शन से उनको भी कहिए कि वीपीएन का इस्तेमाल करें, और ये जो तानाशाही पॉलिसीज़ है उसको बाईपास करते हुए प्लीज़ कम एंड वॉच कॉन्वर्सेशंस। तो अब लेट्स गेट बैक टू द मुद्दा। तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई टेररिस्ट पकड़ा नहीं गया। ये कोई दूसरा मुल्क होता तो इसे इनकॉम्पिटेंस कहा जाता। इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर के बाद सिक्योरिटी फेलियर है कि दे हैव नॉट बीन एबल टू ट्रैक एंड कैच दोस। इंडिया के तकरीबन 3 से लेकर 5 लाख तक फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीर में होती हैं, उसके बावजूद ऐसे हादसात होते रहते हैं। दे आर ऑल फेलियर्स ऑफ इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फेलियर्स। वहाँ पर उनको 1-1.5 घंटा का मौका मिला ताकि वो जो चाहे वो कर सके। रिमाइंडेड अस ऑफ October 7, जहाँ पर हमास को तकरीबन 6-7 घंटे मिले। इतना छोटा सा मुल्क है इसराइल, लेकिन उनके पास 6-7 घंटे की फुर्सत थी कि वो जो चाहे वो करे। सो द सेम थिंग हैपन हियर ऑल्सो, कि इतना मतलब बातें करके कि 370 के निकालने के बाद कश्मीर में नॉर्मलाइजेशन आ गया वगैरह। तो बेसिकली कश्मीर की पॉलिसी फेल, सिक्योरिटी पॉलिसी फेल, इंटेलिजेंस फेलियर जो मुसलसिल होते जा रहे हैं इंडिया के। बांग्लादेश में जो तब्दीलियाँ आई, दे डिड नॉट एंटिसिपेट। अमेरिका में पकड़े गए रंगों हाथ, फिर कनाडा में जो प्रॉब्लम्स हुए हैं। तो दीज आर ऑल फेलियर्स ऑफ ऑपरेशन, इनकॉम्पिटेंट ऑपरेशंस। तो कोई दूसरा मुल्क होता तो वहाँ की आवाम डिमांड करती कि somebody be held responsible for this incompetence, repeated रिकरिंग आदतन इनकॉम्पिटेंस जो हो गई है सरकार की, उसको अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो बातें तो बहुत बड़े बड़े की हैं। आपको याद हो गया राजनाथ सिंह ने जाके कहा था कि हम गिलगित बल्तिस्तान ले लेंगे,
بار بار یہ میسیجز دی گئے کہ انڈیا اب اتنا پاورفل ہو گیا ہے، دنیا کی پانچویں بڑی اکانومی ہے، تھرڈ بڑا ڈیفنس بجٹ ہے، آتم نربھر ہے، ہم یہ بناتے ہیں، ہم وہ بناتے ہیں. تو پبلک کی ایکسپیکٹیشنز کافی بڑھ گئی ہیں کہ بس پاکستان کچھ نہیں ہے، ہم اس کو ایسے ہی 2 منٹ میں ختم کر دے سکتے ہیں. اور تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر آپ اس کو 2 منٹ میں ختم کر سکتے ہیں تو 10 دن کیوں لگے ابھی تک اور کچھ ہوا ہی نہیں جوابی کارروائی. سو دیر از اے لاٹ آف اینگر اینڈ ایکسپیکٹیشنس. انڈیا کے الیکشنس میں پاکستان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. پاکستان اور مسلمانوں کو ڈیمونائز کر کے نریندر مودی ہر الیکشن میں لڑتے ہیں. اس الیکشن میں بھی 2024 میں انہوں نے اس طرح کی افواہیں اٹھائی تھی کہ اگر کانگریس جیت جائے گی تو آپ کے منگل سوتر مسلمانوں کو دے دیا جائے گا وغیرہ. اس طرح سے ڈر اور نفرت پیدا کر کے مسلمانوں کے خلاف الیکشن جیتتے ہیں نریندر مودی. اور پھر جب بھی موقع ملا پاکستان کے خلاف یہ باتیں کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان ڈزنٹ ڈیزرو اٹ، پاکستان ڈیزروز اٹ. پاکستان کو جب بھی موقع ملا وہ انڈیا کے خلاف کچھ نہ کچھ سازش کرتا ہے، انڈیا کی ہارمونی کو ڈس ہارمونی میں بدلنے کی کوشش کرتا ہے، انڈیا کی جو ڈومیسٹک مسائل ہیں اسے پرابلمیٹک بنانے کی کوشش کرتا ہے. سو یس، بٹ اٹ از آلسو ویری یوزفل فار مودی، کیونکہ وہ ملک کو پولرائز کر کے اپنی گورننس کی فیلیئرز، انمپلائمنٹ، انفلیشن وغیرہ کو چھپانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ نفرت کے بیسس پہ وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. سو دیٹ از ون چیلنج. اب پہلگام میں اتنا بڑا جو حادثہ ہوا ہے، 26 معصوموں کی جان لی، وہ بھی اتنی بے دردی سے یہ ٹیررسٹ نے. تو جو غصہ پیدا ہو گیا ہے پبلک میں، دے آر ڈیمانڈنگ ایکشن. اور 2019 کے بعد، پلوامہ کے بعد جو ایکشن ہوا تھا، دے وانٹ سم تھنگ بگر دین دیٹ. اور اس کے بعد سے جو انڈیا میں جو میں نے کہا آپ کو، اتنا ریٹرک کے باوجود دے ہیو ریز دا ایکسپیکٹیشنس آف دا ہندوتوا کراؤڈ. جو نفرت اور غصے کا کمبینیشن، اس کا لفظ مجھے نہیں مل رہا تھا، کرودھ کہیے یا گھرنا کہیے، بٹ انگلش کا لفظ ریج بہت صحیح ہے. سو دیر از دس ریج ابل رہی ہے لوگوں میں، جو آپ کو نظر آ رہا ہے گجرات میں جس طرح سے مسلمانوں پہ اٹیکس ہو رہے ہیں، چھتیس گڑھ میں، کانپور میں. سو دیر از لاٹ آف اینگر. کشمیریوں کے خلاف بے غصہ. ایک طرف کشمیری مسلمان مارچ کر رہے ہیں ٹیررسٹ کے خلاف، ٹورسٹوں کی مدد کر رہے ہیں، ان کو فری میں کھانا دے رہے ہیں، ان کو فری میں رائڈ دے رہے ہیں، ہوٹلس میں پیسے نہیں لے رہے ہیں. سو دیر ایک طرف تو یہ ہے، اب سد بھاونا کشمیر کے مسلمانوں کی طرف سے آپ کو نظر آ رہی ہے، اور دوسری طرف ان کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف نفرت اور گھرنا، کیونکہ دیز آر ایزی ٹارگیٹس. حالانکہ موسٹ آف دیم ہیو نتھنگ ٹو ڈو وتھ واٹ ہیپن ان پہلگام، کیونکہ پاکستان کو کچھ نہیں کر سکے تو ان کے پیچھے پڑ رہے ہیں. تو ایک چیز یہ ہے، تو مودی کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے کہ وہ جتنے بڑے بڑے باتیں کیے اس کا کچھ تو کر کے بتائیں، ورنہ وہ 30 مار خاں بن کے رہ جائیں گے. تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو پلیز یہ یا وہ کر کے بتائیں. دوسری طرف سے جو ان ایکسپیکٹڈ چیزیں آئی ہیں کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، دے ڈڈ ناٹ ریسپونڈ جس طرح انڈیا شاید ایکسپیکٹ کر رہا تھا. ٹیررزم کو کنڈیم ضرور کیا ہے، چائنا نے بھی کیا ہے. خود چائنا از اے ٹارگیٹ آف ٹیررزم ان پاکستان. بلوچستان کے لوگ ان کے اوپر کافی حملے کیے ہیں، سو سوئسائڈ بامبرز وغیرہ ان کے انجینئرس کو مارے ہیں. سو دے آر ٹارگیٹس آف ٹیررزم، نہ صرف پاکستان میں بلکہ افغانستان میں بھی. سو دا چائنیز آر آلسو ویری اپسیٹ ود یہ جو ٹیررزم ہو رہا ہے. سو دے ہیو کنڈیمڈ اٹ ویری اسٹرانگلی اینڈ آئی تھنک ویری سنسیئرلی. لیکن جو وانگ یی کا جو ٹیلی فون کانورسیشن ہوا اس اقدار کے ساتھ، پاکستان کے جو فارن منسٹر اور ڈیپٹی پرائم منسٹر ہیں ان کے ساتھ، اور خاص طور سے اس کی جو ریڈ آؤٹ چائنا کی منسٹری آف فارن افیئرز نے جو ریڈ آؤٹ کہتے ہیں، انہوں نے سمری جو ٹیلی فون کانورسیشن کی ریلیز کی، اس میں 2 3 چیزیں پڑھنے لائق ہے. ایک یہ کہ انہوں نے پاکستان کو اپنا فیئر ویدر فرینڈ وغیرہ تو کہا، بٹ دے سیڈ کہ وی سپورٹ پاکستانز counter terrorism activities. It's kind of funny. Plus, we also support their territorial integrity and security and sovereignty. تو بیسکلی انہوں نے کہہ دیا کہ مطلب اس سے زیادہ وہ کیا کلیئر اشارہ دے سکتے ہیں کہ اگر پاکستان پہ حملہ ہوا تو they will take sides in this. They are not going to remain neutral.
تو اس کے جواب میں آبویسلی انڈیا واز ایکسپیکٹنگ کہ پاکستان کے ساتھ اگر چین کھڑا ہوتا ہے تو انڈیا کے ساتھ امریکہ کھڑا ہوگا، بٹ نہیں، امریکہ کی طرف سے ایسا کوئی بیان نہیں آیا، حالانکہ الٹا بیان آیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں پاکستان کے بھی قریب ہوں، ہندوستان کے بھی قریب ہوں، دونوں میرے لیے لائک ایز اف دے آر دا سیم فار اٹ، اور یہ کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ دونوں اس مسئلے کو ریزنیبلی حل کر لیں۔ تو بیسیکلی ہی از اگینسٹ ایسکلیشن۔ اور پھر مارکو روبیو نے ڈاکٹر جے شنکر کے ساتھ، اور ہی آلسو اسپوک وتھ شہباز شریف، اور میسج بہت کلیئر تھی کہ the US does not want to see another war in this region۔ دنیا میں آلریڈی 2 جنگ ہو رہی ہے جو ان سے سنبھالے نہیں جا رہی ہے، اور اب وہ تیسری جنگ بھی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ سو دیٹ واز اے کلیئر میسج۔ اور انڈیا کے لیے اٹس پرابلمٹک بیکاز ان دنوں میں انڈیا بائی لیٹرل ٹریڈ اگریمنٹ وہ ڈسکس کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ۔ انڈیا کے لیے بہت ایڈوانٹیجز ہو گئے اگر یہ ٹریڈ اگریمنٹ ہو جاتا ہے جولائی سے پہلے، ٹیرس لگنے سے پہلے۔ جو سب سے بڑی اچیومنٹ انڈیا کو ملے گی، اپلبدھی، وہ یہ ہے کہ شاید پورا کا پورا ایپل چائنا سے انڈیا موو ہو جائے گا۔ اگر چائنا کے اوپر 145% ٹیرف لگا ہوتا ہے اور پھر انڈیا کے اوپر 26% سے بھی کم، بیکاز ناؤ دے ول ہیو اے ٹریڈ اگریمنٹ، تو مطلب اٹ از اے نو برینر، آٹومیٹکلی ایپل پورا کا پورا اپنا مینوفیکچرنگ انڈیا موو کر دے گا۔ ابھی فی الوقت صرف 20% آئی فونس انڈیا میں اسمبل ہوتے ہیں، باقی کے 80% چائنا میں بنتے ہیں، تو وہ ٹرانزیشن ہو سکتا ہے۔ سو دیٹ از اے بگ اچیومنٹ فار انڈیا اف اٹ بیکمز اے سول مینوفیکچرر اینڈ ایکسپورٹر آف آئی فونس ٹو دا یو ایس۔ تو یہ ایک تھنگ از آن دا اسٹیک، اور اس طرح کے کئی ادر سپلائی چین کو لے کے انڈیا کو فائدے ہو سکتے ہیں۔ اینڈ آپ نے تو دیکھ لیا ڈونلڈ ٹرمپ کا کس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ سو اف ہز ڈیمانڈز آر ناٹ فلفلڈ، وہ بالکل مطلب انسٹنٹینیسلی وہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں اور ریئیکٹ کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے زیلنسکی کے ساتھ کیا تھا۔ فائنلی ٹرمپ گاٹ واٹ ہی وانٹڈ فرام یوکرین۔ آج وہ منرلس کی ڈیل سائن ہو چکی ہے، لیکن یوکرین ہیزن گاٹ واٹ اٹ وانٹس وچ از ملٹری سپورٹ فرام دا یو ایس۔ دیکھیں گے وہ ملتا ہے یا نہیں۔ سو ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جو بیسکلی ڈیمانڈ ہے کہ انڈیا اینڈ پاکستان اسکیل ڈاؤن تو مجھے لگتا ہے کہ یا تو مودی بغاوت کرے ڈونلڈ ٹرمپ سے، یا ہی فائنڈز اے تھرڈ وے آف اوائڈنگ، یعنی بیسکلی ان کا پرابلم ہے ہاؤ ٹو مینیج یہ ہندوتوا والے جو ان کے سپورٹرز ہیں اور جو غصے میں آگ ببولا ہوئے ہیں، محاورے بھول رہا ہوں میں سو آگ ببولا جو ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، دے وانٹ بلڈ۔ مطلب یہ ایسے لوگ ہیں کہ دوسروں کو دا آئیڈیا آف میکنگ somebody thirsty ان کو خوش کرتا ہے۔ سو مودی ہیز ٹو ناؤ فائنڈ اے وے کہ ان کو ڈسٹریکٹ کیسا کیا جائے، اور ان کا غصہ کسی طرح سے ایسا نہ ہو کہ واپس وہ بی جے پی کی طرف آ جائے، اور اس کا نتیجہ آئندہ الیکشنز میں یا بہار کے الیکشنز میں یہ غصہ ظاہر ہو کہ وہ مودی ڈڈ ناٹ اٹیک۔ تو مجھے لگتا ہے کہ بڑی جنگ کی آپشنز تو ختم ہو گئی، اس آف دا ٹیبل۔ 2 وجوہات ہے، ایک، America is not going to support India. In fact, America is saying do not do that. تو اگر انڈیا ایک بڑی جنگ کرتا ہے پاکستان کے خلاف، اینیکس کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو امریکہ از ناٹ وتھ انڈیا، امریکہ ول بی اینگری وتھ انڈیا، اور چائنا ول بی وتھ پاکستان۔ وہ سگنل تو آپ کو مل گیا ہے۔ اگر آپ پتہ نہیں لوگ پاگل سے ہو گئے انڈیا میں، سمپل فیکٹس جب اسٹیٹ کرتے ہیں تو دے آر گوئنگ کریزی نٹس کی طرح۔ جا کے پڑھیں آپ یہ، یس یقیناً آپ کو یہ گودی میڈیا نہیں بتا رہی ہوگی، جا کے چائنا کے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس پہ جا کے ریڈ آؤٹ پڑھے وانگ یی کا، اور جو شہباز شریف کا جو فون کال ہوا تھا اس کا چائنا کے ویب سائٹ پر ہے۔ دس از واٹ دا چائنیز گورنمنٹ از سیئنگ کہ وی ول پروٹیکٹ پاکستان's ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اینڈ ساورنٹی۔ تو دیٹ از ون تھنگ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مودی کے پاس آپشنز یہ ہے کہ وہ چھوٹا موٹا، جیسا کہ پلوامہ کے بعد ایئر اسٹرائک کیا، وہ ایئر اسٹرائک کر لے۔ انڈیا کے جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ لوگ تو سب کبڈی کھیلے ہوں گے۔ کبڈی میں 2 قسم کے پلیئر ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو بجرنگ بلی ہوتا ہے، ہی ول گو ان اور وہ سب کو پکڑ کے کبڈی 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 پورا کا پورا دوسری کی ٹیم کو کھینچ کے اپنے پاس لے کر آ جاتا ہے۔ ہاں، دیٹس اے چیمپئن۔
एंड देन वो ढीला एक होता है बट फास्ट होता है, कबड्डी 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 कबड्डी, वो ऐसा लाइन की तरफ जाके छू के वापस आ जाता है, छू के वापस आ जाता है, भाग के आ जाता है वापस, ताकि पॉइंट तो मिल गया। सो दैट इज व्हाट नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू डू। कबड्डी कबड्डी करेंगे, पाकिस्तान की बॉर्डर क्रॉस करके कुछ एक बम इधर उधर गिरा के भाग भाग के आ जाएंगे, बोलेंगे हमने तबाह कर दिया 5-6 टेररिस्ट कैंप्स, और बड़े बड़े खुश हो जाएंगे इंडिया में। And अगर लोग बेवकूफ़ बन गए तो दैट्स इट। और उसके सैटेलाइट्स वगैरह देख के अमेरिका विल टेल पाकिस्तान इन्होंने कुछ नहीं किया, खामोश हो जाओ आप, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट। और कोई ऐसा बड़ा टारगेट, बिकॉज इफ कोई बड़ा हमला करता है तो पाकिस्तान itself विल बी अंडर प्रेशर टू रिटेलिएट। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक छोटी मोटी जंग इस पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए वेलकम है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की पब्लिक ना तो शहबाज शरीफ की इज़्ज़त करती है ना आसिम मुनीर की, बिकॉज ऑफ द इमरान खान इशू। वो इमरान खान के साथ है, इनके खिलाफ है, वो समझते हैं कि इलेक्शन रिग किया गया, सो दे आर अगेंस्ट द प्रेजेंट गवर्नमेंट। लेकिन अगर इंडिया हमला कर देता है उनके ऊपर तो दे विल रैली अराउंड द फ्लैग, और वो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के को सपोर्ट करने लगेंगे, बिकॉज दिस इज़ देयर कंट्री। एंड सो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के लिए ये एक बोनस हो जाएगा कि दे विल नाउ हैव देयर ओन सिटीजन्स बिहाइंड देम इफ द वॉर इज स्मॉल। सो दैट इज़ द चैलेंज दैट सो पाकिस्तान के लिए स्मॉल अटैक विल बी बेनिफिशियल। ये मैं शुरू से कह रहा हूँ, शायद इस वजह से इस मेरे चैनल को इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया, बिकॉज ऑफ द लॉजिक दैट आई एम प्रोवाइडिंग। इंडिया के पास 4 ऑप्शंस हैं, काइनेटिक ऑप्शंस यानी मिलिट्री ऑप्शंस। एक, जैसा मैंने कहा, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, छोटा सा अटैक करके भाग के आ जाए, और फिर पब्लिक को बेवकूफ़ बनाए कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। 2 F-16, तीन ये भी इस बार कह दे कि 3 F-16 हमने गिरा दिया है, एंड पब्लिक तो यकीन कर लेती है इंडिया की। सो गोदी मीडिया जो भी कहता है दे बिलीव इट, सो फाइन, लेट देम बिलीव दैट एंड एंड द प्रोसेस। तो दूसरा चीज़ ये है कि छोटी मोटी जंग करे जिसमें एट्रिशन हो, एंड उसमें रिस्क ये है कि इंडिया कुड सफ़र सम कैजुअलिटीज। इवन पुलवामा के अटैक में देखिए अभिनंदन पकड़े गए थे, उनका प्लेन वाज शॉट डाउन। सो दोज काइंड ऑफ रिस्क्स आर देयर। गॉड फॉरबिड अगर उनको कुछ हो जाता तो देन यू वुड हैव हैड अ डेड पायलट। सो जो छोटा मोटा जंग होगा उसमें इनिशियली पाकिस्तान विल बी एबल टू गो टिट फॉर टैट। इट इज़ इन द लॉन्ग रन, जब इंडिया का इंडस्ट्रियल एडवांटेज, इंडिया का इकोनॉमिक एडवांटेज, इंडिया का साइज का एडवांटेज का फ़ायदा होने लगेगा, बट इट विल हैपन ओनली इफ़ द वॉर इज़ प्रोट्रैक्टेड। लेकिन फॉर अ शॉर्ट पीरियड आई एम श्योर पाकिस्तान विल बी एबल टू मैच इट। तो इसलिए कहते हैं ना कि टेस्ट मैचेस में बैट टीम्स की क्वालिटीज़ में फ़र्क आ जाता है, बिकॉज यू हैव टू परफॉर्म इन 5 days। लेकिन T20 में कमज़ोर टीमें बड़ी टीमों को हरा दे सकते हैं, क्योंकि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 3 घंटे। सो इट विल हैव टू बी अ बिग मैच, एटलीस्ट अ 4 day मैच, अगर इंडिया वांट्स टू हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट, और दैट इज़ नॉट अवेलेबल टू इंडिया। तो एक ऑप्शन ये है कि जस्ट स्ट्राइक, दूसरा ऑप्शन ये है कि एक छोटी मोटी जंग करे, तीसरा ऑप्शन है कि बड़ी जंग करे, विच इज़ व्हाट द वेस्ट डजंट वांट, एंड चाइना विल डेफिनेटली इंटरफियर। वो दूसरे प्रॉब्लम्स भी खड़ा कर सकता है इंडिया को। लद्दाख में इट कैन मूव इज फॉल, ऑल इट हैज़ टू डू इज़ थोड़े से बंदों को लद्दाख में भिजा दे, एंड इंडिया विल हैव टू सेंड 1 लाख बंदे। सोचिए आप, जंग कुछ भी नहीं करे बगैर अगर चाइना 1 लाख की फ़ौज वहाँ भिजा देता है लद्दाख में, इट ऑलरेडी हैज़ वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। अरुणाचल प्रदेश की तरफ भी 40-50 हज़ार बंदों को भिजा देता है, देन व्हाट विल इंडिया डू? यहाँ वेस्टर्न फ्रंट पे लड़ते रहेंगे, या वहाँ से फौजें डाइवर्ट करके वापस इधर भेजेंगे? सो इट इज़ नॉट एन ईजी डिसीजन टू मेक फॉर इंडिया। और जो चौथा ऑप्शन है, बस वो जिसके तरफ इशारा अमित शाह ने किया कि हम एक एक को चुन के मारेंगे, यानी वन एट ए टाइम। वो बेसिकली जो अफ़गानिस्तान में जाके जो इंडिया के लोगों ने अभी तालिबान के साथ इंटरेक्ट किया है, सो दे आर प्रॉब्ली गोइंग टू हायर टीटीपी के किलर्स को, जैसा कि अमेरिका में पन्नों को मारने के लिए किलर को हायर करने की कोशिश की, इस तरह से कोई किलर्स को वो हायर करेंगे, और ढूंढ ढूंढ के जो लश्कर तैयबा से कनेक्टेड टेररिस्ट है, जो भी इंडिया के पास लिस्ट है कि एंटी इंडिया जो एक्टिविस्ट टेररिस्ट एक्सट्रीमिस्ट हैं पाकिस्तान में, उनको ढूंढ ढूंढ के वो मारेंगे।
ہو سکتا ہے کہ ان کو یو کے میں بھی کہیں دوسرے باہر جگہوں پہ بھی مل جائے. سو انڈیا ول کل اے فیو پیپل اینڈ سے کہ وی ہیو ڈن دس. ہو سکتا ہے کہ وہ 20-25 کو مار دیں. سو دیٹ از این آپشن جو آئی تھنک انڈیا شوڈ ٹیک ایکچولی, کہ اف دے ریئلی وانٹ ٹو پنش دین دے شوڈ ہٹ سم سیریس ٹیررسٹ, جس کے وجہ سے اٹ بیکمس اے ڈیٹرنس کہ آئندہ جب ٹیررسٹ انڈیا کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں تو ان کے دماغ میں یہ بات ہے کہ ہم بچ نہیں سکتے انڈیا سے, کہیں بھی چھپو. دیٹ از دا میسج رائٹ. تو وہاں پہ ڈیٹرنس آ جاتا ہے جب ٹیررسٹ سوچنے لگتا ہے کہ او بوائے, اگر میں یہ کروں تو انڈیا ول کم آفٹر می اور پھر میں بچ نہیں سکتا. So India will need to establish that deterrence by targeting these terrorist attack. اور اس میں I can tell you کہ انڈیا کو سپورٹ مل سکتا ہے from the US as well as European countries because that is not a war. They are okay with that. وہ خود کرتے ہیں. اور with Kash Patel in FBI اور Tulsi Gabbard as Director of National Intelligence, مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کو انٹیلیجنس ملنا اور ایون مے بی ٹیکٹیکل سپورٹ آن دا گراؤنڈ یا سیٹلائٹس کے تھرو انٹیلیجنس وغیرہ یو ایس سے مل سکتی ہے اس طرح کے آپریشنس کے لیے بھی, ٹارگیٹنگ ٹیررسٹ. ایز لانگ ایز وہ امریکہ میں اور ویسٹرن کنٹریز میں نہ کرے دین آئی تھنک دے کین ریلائی آن. سو دیٹ از دا فورتھ آپشن جو شاید یہ کریں گے. لیکن وہ آپشن ہندوتوا کو نہیں پسند, بیکاز ان کو پتہ نہیں کہ کب ہو رہا ہے, کب ہوگا. مطلب آئندہ 2 سال میں اگر یہ آپریشن چلتا ہے تو اب کا غصہ وڈ ناٹ کم. تو اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ نریندر مودی نے ایک چال چلی ہے وچ از ٹو ایکسیپٹ کہ کاسٹ سینسس کریں گے انڈیا میں. تو جب سینسس ہوگی تو اس میں کاسٹ کا سوال ہو. جب راہل گاندھی نے کاسٹ کا سوال اٹھایا تھا تو ان کا اتنا مطلب نندا کی گئی کہ یہ ملک کو ڈیوائڈ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, ہی از اینٹی نیشنل وغیرہ. اب بی جے پی بھی اور نریندر مودی بھی وہی راہل گاندھی کی پالیسی اب وہ اپنا چکے ہیں. اب وہ کاسٹ سینسس بھی کرنے کے لیے تیار ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہی از گوئنگ ٹو ڈسٹریکٹ دا پبلک اٹینشن فرام پہلگام اینڈ ٹرائی ٹو فوکس اٹ آن کاسٹ سینسس. آئی ڈونٹ نو کہ وہ ابھی اتنا بڑا مدعا بنا ہے یا نہیں. مجھے لگتا ہے کہ جب تک کہ وہ تین ہیں 5 ہیں جتنے بھی ٹیررسٹ ہیں, جب تک وہ پکڑے نہیں جاتے آئی تھنک پبلک ول بی فوکسڈ آن دس کہ کیا ہو رہا ہے. ایک اور چیز تو نریندر مودی کی گورنمنٹ کر رہی ہے, جو لوگوں کے گھر وہ ڈسٹروائے کر رہی ہے بغیر ڈیو پروسیس. آئی تھنک دیٹ از ناٹ اے اسمارٹ موو بیکاز اس سے ریڈیکلائزیشن بڑھ سکتا ہے. وہ سارے لوگ جن کے گھر تباہ ہو گئے وہ اریسٹ تو نہیں ہوئے نا, ان کو ٹیررسٹ کہہ دیا آپ نے, ان کے گھر تباہ کر دیا اور پھر وہ کہاں ہیں؟ وہ بے گھر ہو گئے. دے آر ناٹ ان جیل, مے بی دے آر ان جیل, کیونکہ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ 200-300 لوگوں کو اریسٹ کر لیا ہے کشمیر میں. سو دیر از اے لاٹ آف پیپل بینگ اریسٹیڈ اور پیپل کے گھر توڑے جا رہے ہیں. اینڈ دیٹ از گوئنگ ٹو انکریز اینگر. اور جتنے بھی لوگ غصے میں آتے ہیں وہ ٹیررسٹس کے لیے ایڈوانٹیجز ہے, ان سے ان کو سپورٹ مل سکتی ہے, ان کو لاجسٹکس انٹیلیجنس بھی مل سکتی ہے. سو ان دیٹ سینس انڈیا ہیز ٹو بی ویری کیئرفل کہ ہاؤ اٹ ہینڈلز دا پبلک ان کشمیر. اتنی جو محنت پوسٹ 370 جو انویسٹمنٹس ہوئے ہیں کشمیر میں, جو ٹوریزم کے وجہ سے جو اکنامک حالات بہتر ہوئے ہیں, وہ ان ساری گینز پر پانی پھر جائے گا. سو اینی وے, تو آئی تھنک کہ نریندر مودی از اسٹک ان بٹوین دا راک اینڈ ہارڈ پلیس. وہ پھنس گئے ہیں بٹوین دا انٹرنیشنل سپر پاورز چائنا اور امریکہ ایک طرف, اور دوسرے طرف دا سپر ہندوتوا ہیٹریڈ, جو نفرت ہے, جو چاہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ جنگ ہو, بڑی سی جنگ ہو. اس کے بیچ میں جو انہوں نے مطلب اس کے ایکسپیکٹیشنز بڑھائے ہیں, راجناتھ سنگھ کے بیانات اباؤٹ اکھنڈ بھارت, پارلیمنٹ میں انہوں نے اکھنڈ بھارت کا جو نقشہ لگایا ہوا ہے, واٹ از دا پرپز, دا میسیجنگ از کلیئر کہ ہم ایک نہ ایک دن یہ ٹیریٹریز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. تو دوز ایکسپیکٹیشنز آر دیر, اور یہ تو موقع مل گیا نا کہ اگر آپ کو واقعی میں پی او کے کو واپس لینا ہے اور دوسرے علاقوں کو, تو ناؤ از یور چانس. آپ کو جسٹیفیکیشن تو دے دیا ہے پاکستان, بڑھیں آگے. اور یہ جو کہنا ہے کہ ہمارے پاس اسٹریٹجک آٹونومی ہے, تو اگر آپ کے پاس اسٹریٹجک آٹونومی تو آپ بولیں ٹرمپ کو تم اپنا کام دیکھو, اور تمہاری اکانومی ڈوب رہی ہے. امریکہ کی ابھی 0.3 سے نیگیٹو سے گروتھ ہوا ہے, ریسیشن شرنک ہو گئی ہے ہماری اس کوارٹر میں اس اکانومی. لیٹ ٹرمپ وری اباؤٹ دیٹ. تو اینی وے,
تو یہ ٹپنی میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، اور پھر دوبارہ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کر رہا ہوں جو ہندوستان سے دیکھ رہے ہیں وی پی این کا استعمال کر کے. پلیز دوسروں سے بھی یہ کہیے کہ ٹرائی ٹو یوز اے وی پی این، کیونکہ مودی سرکار نے خانورسیشنس کو بلاک کر دیا ہے. آئی فیل اے سینس آف پرائڈ کہ میرا تو چینل چھوٹا سا چینل ہے، میں ہفتے میں 5 شوز کرتا ہوں. میں کئی یوٹیوبر سے میری اب ملاقات ہوئی بھارت سمٹ میں، بعض تو 8 شوز پر ڈے کرتے ہیں. خمر چیمات کو دیکھیں آپ، وہ 4 شوز کبھی پچھلے 4-5 گھنٹے میں وہ 4-5 شو کر لیتے ہیں ایک دن میں. بٹ دیٹ از دیئر بزنس. میں تو فل ٹائم پروفیسر ہوں، پھر میں تھنک ٹینکس سے بھی میرا تعلق ہے، تو مجھے مشکل سے 1 شو پر ڈے کرنے کا موقع ملتا ہے. تو اتنا چھوٹا سا میرا چینل ہے جس کے مطلب پر شو آئی ایوریج اباؤٹ 20,000 ویوز. اس سے ڈر گیا نریندر مودی کی سرکار. تو دیٹ ٹو می از اے سینس آف پرائڈ کہ دا انالیسس از سو شارپ کہ دے آر افریڈ کہ اٹ ول ڈینٹ دیئر ایجنڈا ایٹ ہوم. اینی وے، تھینک یو فار واچنگ خانورسیشنز. پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو سب کے ساتھ ضرور شیئر کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم، میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست مقتدر خان.